میں نے آج تک اپنی زندگی میں ابھی تک کسی ایسے انسان کو نہیں سنا آپ کے علاوہ جو موت کو اتنی آرام سے ہنستے ہوئے اس کے بارے میں جوک بھی کر سکتا اور بات بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ میں سوچ رہی میں اتنی روانی سے اتنی آرام سے آپ نے شروع میں جب آپ نے شو شروع کیا آپ نے بتایا اس کے کہ ابھی تک ہم زندہ ہیں یہ وہ نائٹ کھل کی آپ جو باتیں کر رہے تھے یہ وہ, لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کتنے ریڈی ہوں گے اسپرچولی اندر سے کہ آپ جانے کے لیے اتنے تیار ہیں. بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح اور الفاظ یوز کروں. میں آپ کو اس کا ریزن بتا دیتا ہوں, پھر اس طرح آپ کو الفاظ یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی. ڈرنا اس چیز سے ہے جو کہ نہیں ہونی. جب رب نے کہہ دیا کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, جس چیز سے پیغمبر نہیں بچ سکے, جس سے اولیاء اللہ نہیں بچ سکے, جس سے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ نہیں بچ سکے, سوائے اللہ کے ہر چیز کو موت آنی ہے. تو جب ایک چیز آنی ہے تو اس کی پریپریشن کیا ہے؟ اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اٹس اے ٹرانزیشن ایک زندگی سے دوسری زندگی میں, یہاں پہ آنکھ بند ہونی ہے تو کہیں اور کھلنی ہے. جب آپ نے رب پہ یا تو اعتبار نہ ہو, اگر اعتبار ہو گیا ہے, آ گیا ہے, شروع میں نہیں تھا تو ڈر تھا, لیکن جب اعتبار آ گیا, جب آپ نے کانسیپٹ کو بائی کر لیا اور اس پہ آپ اعتبار لے آئے رب پہ, تو یا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح رب پہ یا بلیف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر بلیف ہوتا ہے تو پھر آپ قانون قدرت کے خلاف نہیں سوچتے اور نہ ہی چاہتے ہیں. جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی کبھی موت نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ قانون قدرت کے خلاف دعا کرنا ہے. اور کون آدمی ہوگا جو اس چھوٹے سے, یہ زندگی ہے کیا چیز, ایک حد کے بعد آنکھیں, منہ میں دانت نہیں رہتے, پیٹ میں آنت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہیں, جسم کمزور ہونے لگتا ہے. وہ جوانی جو کہ آپ نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بچپنا جو آپ نے دیکھا ہے, وہ بانک پن جو آپ کے اندر تھا, وہ جو خوشی آتی تھی, جو ایکسائٹمنٹ تھی, وہ ختم ہو رہی تھی. دن بدن یاسیت بڑھنے لگتی ہے. جب جسم میں درد ہوتا ہے, جب ذہنی درد, ایموشنل ٹرموئلز جو ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں, جب ایکسپیکٹیشنز ٹوٹنے لگتی ہیں, جب زندگی کی حقیقت سامنے آنے لگتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے آپ لوگ بڑے بٹر ہو جاتے ہیں, سینیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عجیب قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اس سب سے ایک نجات ہے جسم کے درد, روحانی درد, ذہنی درد, تکلیفیں, پریشانیاں, ان تمام چیزوں سے نجات مل جانی ہے. خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈالر کے بلز بڑے اچھے لگتے ہیں, $100 کا بل, لیکن آپ کو جو ڈالر ملے ہیں تنخواہ کے طور پہ, یا جو بھی آپ نے کمایا, یا بہت مل گئے, آپ کو ڈھیر مل گیا ڈالرز کا, لیکن اس کی جو فلپ سائڈ ہے اس کے اوپر پرنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ ڈالر چلے گا. تو زندگی بھی اسی طرح ہے, اس کی فلپ سائڈ ہے موت, جو آپ کو ان تمام امتحانوں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, مسائل سے نجات دلاتی ہے. اور اگر آپ نہیں مریں گے تو دن بدن ڈیٹیریوریشن بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ یہ پروسیس ہے. اور اگر آپ اس پروسیس کو نہیں مانتے, صرف وہ آدمی موت سے ڈرتا رہے گا جس کی پریپریشن نہیں ہے. رب خود کہتا ہے کتاب میں, تو پھر کوئی ان سے کہو, اگر ان کا جنت کا ٹھیکہ ہے نا, جیسے کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے, تو ان کو موت کی خواہش کریں. یہ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے آگے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. وہ جو عمل صالح ہے نا, وہ جو تھوڑے سے عمل, تھوڑے سے نیک عمل جو چاہیے ہیں, صالحات جو ہیں, وہ اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ زندگی میں, اور بیسکس کرنے ہیں صرف, کوئی بھی بڑی بڑی چیزیں آپ سے نہیں چاہا جا رہے. ایک چیز ہے جو آپ کو جب سمجھ گئے تو آپ نے اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. آپ کو کچھ قانون دیے گئے ہیں, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز, اینڈ بائی دی وے وہ صرف 4-5% ہے, باقی 95% سب گرے ہے. اس میں آپ اپنی مرضی سے کنٹرولبل فیکٹرز ہیں, جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس فری ول ہے. اور لیکن جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے جو حدیں لگائی گئی ہیں, اس حد کے اندر رہنا, دیٹ از آل. تو جب اتنی سی چیز کرنی ہے اور ایک چیز ہونی ہے, تو جب جتنا آپ اس کو, انسان میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل چیز پہ ہنس سکے. ٹھیک ہے. ہر آدمی ہنسنا جو ہے نا, یہ ارتقاء کا عمل ہے. اٹس اے پروسیس آف ایوولوشن, جب آپ چیزوں کو لائٹ لے سکتے ہیں. تو موت بھی, میں کیا کہتا ہوں موت کے بارے میں, کہ سب نے مرنا ہے, ہمارے پیرنٹس نے بھی جانا تھا, ہم نے بھی انشاءاللہ جانا ہے. تو جب میں انشاءاللہ کہتا ہوں, لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں. انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اگر رب کی مشیت ہوئی تو, رب کی مشیت یعنی اگر رب کی مرضی ہوئی تو
تو رب کی مرضی کے بغیر مر جائیں گے ہم کیا؟ ٹھیک ہے، تو رب کی مرضی کے بغیر جب ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو موت بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں آنی. اور جب آنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ریکلیس ہو، آپ کیئر لیس ہو. کہیں پر بھی یہ جو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں، صحت سے لے کے، اور ابھی جو ہیلتھ ٹپس ہم نے شروع کیے ہیں، اور پھر میں فائنینشیل سٹیبلٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، مینٹل سٹیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں، فزیکل سٹیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں، اسپرچل کنیکشن کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ سب پریپریشن ہی تو ہے. ایسا آدمی کہ جو صحت کے بارے میں خیال رکھتا ہے، آپ کو بھی کہتا ہے، جو اپلائی کرتا ہے آپ سے شیئر کرتا ہے، فائنینسز کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، رب سے رشتے کے بارے میں، اپنے ساتھ رشتے کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ رشتوں کے بارے میں آپ کو سب بتاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے، وہ ریکلیس ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کیا یہ سب کرنے سے موت ٹل جائے گی؟ نہیں. یہ کرنے سے ایک چیز ہوگی، زندگی بہت بہتر ہو سکتی. اور جو بندہ یہ زندگی بہتر کر سکتا ہے نا، یاد رکھے گا، جو انسان اپنی زندگی میں بیلنس کریٹ کر سکتا ہے، وہ بیسکلی رب کا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کوئی احسان نہیں کر رہے بیلنس کے بنا. اس کا مطلب ہے آپ جسٹس کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ اعتدال میں رہیں گے، اس کا مطلب ہے آپ چیزوں پہ کبھی کبھی سٹینڈ لیں گے، اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے، ثابت قدم رہیں گے. اس کا مطلب ہے آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں پہ چیزیں اور رب پہ اور دنیا پہ چھوڑیں گے. آپ نے اپنا کام پورا کیا. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آہستہ، اور جب موت آئے گی نا، جب رب کہتا ہے میں اپنے بندے سے، غور کیا کریں، جب آپ رب کو رب مانتے ہیں نا، تو رب سمجھیں بھی تو صحیح کبھی اس کو، وہ کیوں تکلیف دے گا آپ کو؟ روح نکلنے کی، آپ میں سے کبھی کسی نے دعا کی ہے کہ اے میرے رب جب روح نکالنی ہو تو مجھے جسمانی تکلیف نہ دینا؟ کبھی آپ نے دعا مانگی ہے؟ کبھی ایک چیز جو ہونی ہونی ہے اس کے لیے ہم نے کبھی دعا مانگی ہے؟ کبھی ہم نے یہ مانگا کہ ہم کو جیسے اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ کرنا، جسمانی طور پہ اور فائنینشلی اور ذہنی طور پہ، مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا؟ کبھی آپ نے یہ دعا مانگی؟ جب آپ نے یہ گمان ہی نہیں کیا رب سے، تو ڈر تو لگے گا آپ کو. تو جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں اور آپ دوسروں کی گردنیں چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کوئی سائل آتا ہے سوال کرنے والا تو اس کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ رب آپ کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں کرے گا، جس کو آپ رب مانتے ہیں، جو رب العالمین ہے؟ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں. اور بائی دا وے، میرا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، لوگ کچھ خاص سوچ نہیں سکتے. ایم اے کاروائیاں ہوتی ہیں، سوچنے والے دو چار ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ مفکر کہہ کے ان کو الگ کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. پھر آپ ان کو نارمل انسان نہیں سمجھتے ہیں، پھر آپ ان سے نارمل خواہشات رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. اور انہی لوگوں کو آپ کوٹ کر کر کے ہزاروں سالوں سے اپنا کام چلا رہے ہیں. میں دنیا میں اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ میں دوسروں کو کوٹ کر کے، مجھے رب نے اسی دنیا میں آیا، مجھے چیلنجز دیے، مجھے ایک انوائرمنٹ دیا، مجھے ویکنیسز دیں، مجھے اپرچونٹیز دیں. ٹھیک ہے جی، مجھے اسٹرینتھس دی، مجھے بصیرت دینے کی آبزرویشن دی، امیجنیشن دی، مجھے سینسز دیں، سکس سینس سمیت. اور اس کو ڈیولپ کر کے مجھ کو سینس آف پروپورشن اینڈ ججمنٹ بنانا تھا، کس وقت کہاں پر کیا بات اور کام کیسے کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، یہ معاملات کو. اور کیا اس میں گھبراؤں گا؟ نہیں، میں گھبرا جاؤں گا، ڈر نہیں جاؤں گا؟ ہاں کبھی کبھی ڈر بھی جاؤں گا. کیا میں کبھی کبھی کمزور ہو جاؤں؟ ہاں بالکل کمزور ہو جاؤں گا. کیا کبھی کبھی غلطیاں کروں گا؟ کبھی نہیں، میں بہت غلطیاں کرتا ہوں. اگر میں نے بہت غلطیاں نہ زندگی میں کی ہوتی تو یہ ساری باتیں گھنٹوں بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل نہ ہوتا. یہ رب نے مجھے جن معاملات میں سے گزارا ہے، ان معاملات میں کمزوریاں میری اپنی تھیں، لیکن انوائرمنٹ اس نے دیا، ٹولز بھی اس نے مجھے دیے اس میں نکلنے کے لیے، لیکن میں نے نہیں یوز کیے پہلے. تو ایک وقت کے بعد مجھے لگا کہ اب یہ لوگوں کا اور رب کا حق ہے مجھ پر کہ میں نے جو دیکھا سیکھا سمجھا میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اسی راستے سے وہی تکلیفیں دوبارہ لوگوں کو نہ اٹھانی پڑے جو مجھے اٹھانی پڑیں، کیونکہ میرا علم کا ایکسس نہیں تھا. ہمارے بزرگ اتنے عاقل اور بالغ نہیں تھے، ہمارے ٹیچر اتنے عاقل بالغ اور عالم فاضل نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، اور ہمارے لوگ، ان کا ظرف اتنا بڑا نہیں تھا. تو کیا اب اسی طرح میں بھی کر کے نکل جاؤں گا زندگی سے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ظرف کو بڑھانے پہ کام کر سکتا ہوں، میں اپنے علم کو بڑھانے پہ کام کر سکتا ہوں، میں اپنی بصیرت کو بڑھانے کے لیے کام کر سکتا ہوں، میں اپنی سوچوں کے اوپر کام کر سکتا ہوں، میں اپنے بلیف، خدا کے اوپر جو میرا اعتماد ہے، اعتبار ہے، جو فیتھ ہے، ایمان ہے، اس کو بڑھا سکتا ہوں آہستہ آہستہ. میں رشتوں پہ تھوڑا تھوڑا کام کر کے جس کا جو بنتا ہے اس میں انصاف کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں.
یہ سارے کام میں کر رہا ہوں. پچھلے 15 سالوں میں میری زندگی بہتر سے بہترین ہوئی ہے اور میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اس میں بہت چیلنجز آئے ہیں, اس میں بڑی پریشانیاں, تکلیفیں, بہت سارے مسائل آئے ہیں, لیکن میں آج بھی زندہ ہوں, چل رہا ہوں, چیزیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. اور جتنا میں ان چیزوں کو بہتر ڈیل کروں گا, چاول وہی ہوتے ہیں سب کے پاس, لیکن کسی کے چاول جو ہیں وہ آپ مٹھی بھر کے ایسے پھینکیں گے تو دانہ دانہ علیحدہ ہو جائے گا, کسی کا ملغوبہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو ڈیلنگ کتنا آگ, کتنا پانی, کتنا وقت, ان چیزوں کو آپ جب دیکھیں گے, برتتے کیسے ہیں ہم چیزوں کو, اس حساب سے آپ کا آؤٹ کم آتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.